بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ کہانیوں کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی خوبصورت کہانیاں انہیں ملتی رہیں۔ تو آئیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میری شادی نہایت عجلت میں سوچے سمجھے بغیر حالات کے تیز و تند دھارے کو مد نظر رکھتے ہوئے کر دی گئی۔ شادی کے 1.5 سال پلک جھپکتے میں گزر گئے اور پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جب میں ایک لڑکے کا باپ بنا تب مجھ پر کچھ انکشافات ہوئے کہ میری بیوی چاند بیوی کا اصل نام مدھومتی ہے اور وہ مذہب کے لحاظ سے ہندو ہے۔ مزید خریدنے پر کچھ اور انکشافات بھی ہوئے۔ مدھومتی کے ساتھ میری شادی 14 اگست 1947 کو ہوئی۔ بہت سے لٹے پٹے مہاجرین کے ساتھ جب میں نے پاکستان کی سرحد پر قدم رکھا تو میں ان چند خوش نصیب لوگوں میں سے ایک تھا جنہیں اپنے وطن کی سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ قربانیاں نہیں دینی پڑی۔ مشرقی پنجاب کے مدن پور گاؤں میں تھوڑی سی زمین اور کچے مکان کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سیاسی حالات میں تغیر دیکھتے ہی میں نے تمام زمین اونے پونے داموں میں فروخت کر دی اور رقم کو کپڑے کی پوٹلی میں محفوظ کرنے کے بعد پوٹلی کو شلوار کے نیفے کے ساتھ ہی سی لیا تھا۔ ایسا میں نے کیوں کیا تھا یہ آگے چل کر بتاؤں گا۔ میری والدہ کا انتقال 1 سال پہلے ہوا تھا اور آگے پیچھے دور پار کے رشتہ داروں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ مدن پور گاؤں پاکستان کی سرحد کے قریب ہی واقع تھا۔ حالات خراب ہوتے ہی میں نے جمع پونجی سمیٹی اور مہاجرین کے قافلوں کے ہمراہ پاکستان چلا آیا۔ یہاں سرحد کے پاس ہی چھوٹا سا غیر معروف گاؤں چک چنیا تھا۔ چک چنیا سے آگے جانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، سو وہیں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا۔ گاؤں زیادہ بڑا نہیں تھا، مکانات کی تعداد 15 سے 20 کے درمیان ہی ہوگی۔ میرے پاس شلوار کے نیفے میں رقم موجود تھی، سو میں نے زمین خرید کر اپنے سابقہ پیشے کو مد نظر رکھتے ہوئے کھیتی باڑی کا آغاز کر دیا۔ کچا پکا مکان بھی اونے پونے داموں دستیاب ہو گیا۔ مکان اور زمین کی خرید و فروخت کے دوران جن افراد کی سرپرستی مجھے دستیاب ہوئی ان میں سر فہرست نام چک چونیا کی اکلوتی مسجد کے امام عبد الرحمان کا تھا، جنہوں نے بعد میں ہمارے موجودہ مسئلے کو نہایت ایک خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی۔ ذریعہ معاش کی دستیابی اور رہائش کا معقول انتظام ہو جانے کے بعد اور بھی اپنے آپ کو ادھورا سا میں محسوس کرتا تھا۔ گھر کے دور و دیوار سونے دکھائی دیتے تھے۔ عورت کے وجود کے بغیر گھر مکمل نہیں ہو سکتا۔ کام سے تھکے ماندے گھر واپس آنے کے بعد مجھے نہایت عجلت کے عالم میں ہانڈی روٹی کی تیاری کرنی پڑتی تھی۔ کچا پکا جو بھی تیار کر پاتا تھا اسے زہر مار کر لیتا تھا۔ یہ دسمبر کے اوائل کی بات ہے۔ موسم ابارآلود تھا، بارش آنے والی تھی۔ سر شام میں نے کام مکمل کرنے کے بعد چک چنیا کا رخ کیا اور اکلوتی مسجد کی جانب چلا آیا۔ وہاں تقریباً آدھے سے زیادہ چک مسجد کے باہر جمع تھا، جن میں مردوں اور بچوں کی تعداد زیادہ تھی۔ بوندا باندی کا آغاز ہونے لگا تھا۔ لوگوں کے درمیان عبد الرحمان صاحب کے علاوہ ایک نوجوان لڑکی سیاہ چادر میں ملبوس کھڑی تھی۔ اس کے جسم کا کافی حصہ بشمول چہرہ چادر کے درمیان چھپا ہوا تھا، لیکن جسم سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جوان لڑکی ہے اور اچھی خوبصورت لڑکی ہے۔ میں نے مجمع سے کچھ ہٹ کر کھڑے دینو کمہار سے وجہ دریافت کی۔ تب دینو کمہار سرد آ بھرتے ہوئے بولا، بیچاری بھارت سے لٹ پٹ کر آئی ہے، گھر والے تمام قربان ہو گئے، جیب میں ٹکا پیسہ بھی موجود نہیں ہے۔ بے آسرا چک کے باہر کھیتوں کے قریب ہکا بکا کھڑی تھی۔ گاؤں کی عورتیں پکڑ کر یہاں لے آئیں۔ تبھی مولوی عبد الرحمان صاحب کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی جانب بلایا۔ میں لوگوں کے درمیان راستہ بناتا ہوا مولوی صاحب کی جانب چل پڑا۔ قریب پہنچنے پر مولوی صاحب بولے، میاں نماز مغرب کے بعد گھر نہیں جانا، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر انہوں نے چند عورتوں کو ہدایت دی کہ وہ لڑکی کو ان کے گھر چھوڑ آئیں۔ جب تک اس کی رہائش کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تب تک لڑکی ان کی لڑکیوں کے ہمراہ رہ سکتی ہے۔ پھر انہوں نے سامنے موجود افراد کی جانب دیکھتے ہوئے درخواست کی کہ وہ نماز مغرب کے بعد صلاح مشورے کے لیے کچھ دیر مسجد میں ہی ٹھہرے رہیں۔ نماز مغرب ادا کی گئی۔ بارش طوفانی انداز میں برسنے لگی تھی۔ ہر آدمی کی کوشش یہی تھی کہ وہ جلد از جلد اپنے گھر کی راہ لے، لیکن مولوی عبد الرحمان صاحب کی ہدایت کو
ملحوظ رکھتے ہوئے وہ خاموشی کے ساتھ مسجد کے مختصر کمرے میں بیٹھے رہے۔ اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ لالٹین کی زرد روشنی اندھیرے کو دور کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کنکار کر گلا صاف کیا، پھر لہجے کو گمبھیر بناتے ہوئے بولے، لڑکی اپنا نام چاندنی بھی بتاتی ہے، آگے پیچھے کوئی سرپرست نہیں ہے۔ جوان لڑکی کو کسی بھی گھر میں رکھنا مناسب نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ میں سے کوئی اسے سہارا دینا چاہے تو میرے خیال میں نیکی کے اس عمل کی بدولت جہاں اس کی دنیا منور ہو سکتی ہے، وہاں آخرت میں بھی اعلیٰ مقام میسر آ سکتا ہے۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اسے قبول کرنے کے بعد دنیا اور آخرت کی کامیابی کا درخواست گار ہو؟ تمام افراد نگاہیں نیچی کر کے زمین کی جانب دیکھنے لگے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد مولوی عبدالرحمن صاحب طویل سانس لیتے ہوئے بولے، میری نگاہ میں ایک شخص ہے۔ انہوں نے اچانک ہی میرا سیدھا ہاتھ تھام لیا۔ منور علی، تمہارا اس مسئلے کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں نے ہڑبڑا کر مولوی صاحب کی جانب دیکھا، تب وہ مسکراتے ہوئے بولے، تمہارے آگے پیچھے بھی خدا کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں، جبکہ وہ بھی بے سہارا ہے۔ تمہیں گھر کے کام کاج کے علاوہ غمی خوشی کا اظہار کرنے والے ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو تمہارے گھر کو مکمل کر سکے، اور چاند بی بی کو ایک ایسے گھر کی چار دیواری کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنے بے آسرا وجود کو چھپا سکے۔ میرے خیال کے مطابق رشتے آسمانوں پر ترتیب دیے جاتے ہیں اور ذریعہ کوئی نہ کوئی انسان بن جاتا ہے۔ شاید اس رشتے کے دوران خدا نے ذریعہ بننے کا فریضہ میرا نام لکھ دیا ہے۔ اگر سامنے موجود چک چنیا کے کسی فرد کو کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض ہو تو کھل کر اظہار کر سکتا ہے۔ میں ہمتن گوش ہوں۔ مولوی صاحب خاموش ہو گئے۔ مجمع میں موجود افراد بے چینی کے ساتھ تیز سے مزید تیز ہوتی ہوئی بارش کی جانب سے پریشان تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے کے علاوہ مزید بات چیت کرنے سے گریز کیا، لیکن پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے لقمہ دیا۔ میرے خیال کے مطابق شاید چک کے افراد کو اعتراض نہیں ہے، اور میرے مشورے کے مطابق اگر آپ منور علی کے علاوہ لڑکی کی رضامندی بھی حاصل کر لیں۔ مولوی صاحب نے سر اس بات میں ہلایا، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، کیوں میاں، تم کیا کہتے ہو؟ شرماتے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سوچنے کے لیے وقت درکار ہے تو ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ آرام کے ساتھ سوچ سمجھ کر ہاں یا نہ میں جواب دے دینا۔ میں نے گردن ہلا دی۔ یوں بات چیت کا اختتام ہوا اور لوگوں نے عجلت میں طوفانی انداز میں برستی ہوئی بارش کے درمیان اپنے گھروں کا رخ کیا۔ میں تحریر کے شروع میں لکھ چکا ہوں کہ ان دنوں تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ شدت کے ساتھ کسی ایسے ساتھی کی طلب محسوس ہوتی تھی جس کے سامنے اپنے تمام دن کی کارگزاری بیان کر سکوں، اور جب میں تھکا ہارا شام کو گھر آؤں تب ہانڈی روٹی بنا کر کوئی میری منتظر ہو۔ سوچنے سمجھنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے دوسرے دن ہی مولوی صاحب کے حجرے میں جا کر انہیں اپنی رضامندی سے آگاہ کر دیا۔ میرے اقرار کے فوراً بعد گاؤں کے چند سرکردہ افراد کو مسجد میں بلایا گیا۔ لڑکی سے اس کی مرضی دریافت کی گئی اور چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مترادف میری شادی چاند بی بی کے ساتھ کر دی گئی۔ میں نے اس کی صورت پہلی دفعہ سہاگرات میں دیکھی۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن سانولی سلونی اور پرکشش ضرور تھی۔ بال کمر سے نیچے تک لمبے اور سیاہ تھے۔ چلتے ہوئے ایسے گمان ہوتا تھا جیسے کہ کمر پر سیاہ ناگن رقص کرتی ہوئی اوپر جانے کی کوشش میں مصروف ہو۔ علاوہ ازیں نہایت کم گو اور سوچ میں ڈوبی رہنے والی پرسرار شخصیت کی حامل تھی۔ ان باتوں کے علاوہ گھر کے کاموں میں نہایت سلیقہ شعور اور محنتی لڑکی تھی۔ عمر بمشکل 16-17 سال تھی۔ شادی کا پہلا سال کیسے چٹکی بجاتے ہوئے گزرا میں جان ہی نہیں سکا۔ انکشافات کا سلسلہ پہلے بچے کی ولادت کے بعد ہوا کچھ یوں کہ اس دن میں کسی کام کی وجہ سے کچھ پہلے گھر چلا آیا۔ گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا اور بچے کے رونے کی آواز سے کمرہ گونج رہا تھا۔ میں نے ہڑبڑا کر گھر میں قدم رکھا، تب چاند بی بی کو غیر حاضر پایا۔ بچہ بھوک سے بلک رہا تھا۔ ابھی میں مزید کچھ سوچنے ہی والا تھا کہ گھر کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ ایک ہاتھ میں کاسنی رنگ کی گٹھری اور دوسرے میں دودھ کا برتن تھامے دروازے سے داخل ہو رہی تھی۔ مجھے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے گٹھری نیچے گرتی گرتی بچی۔ اس نے حواس باختہ نگاہوں کے ساتھ میری جانب دیکھتے ہوئے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ گھر میں دودھ ختم ہو گیا تھا۔ میں وہی لینے دینو چاچا کے ڈیرے پر گئی تھی۔ میں نے طویل سانس لیتے ہوئے اس کے دوسرے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ وہ دودھ کا برتن تھامے ہوئے تھی۔ میں نے کاسنی گٹھری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اس میں کیا ہے؟
وہ پریشان لہجے میں بولی، معلوم نہیں، چاچا دینو کے ڈیرے کے پاس کھیتوں والے راستے پر پڑی ہوئی تھی، میں اٹھا کے لے آئی۔ اس نے گٹری کو چارپائی پر رکھا اور خود باورچی خانے میں جا کر دودھ گرم کرنے لگی۔ بچہ ہلکان ہو کر سو گیا تھا۔ میں نے کچھ دیر کاسنی گٹری کو دیکھتے رہنے کے بعد آگے بڑھ کر اسے کھول دیا۔ گٹری میں سرخ رنگ کے کپڑوں کے جوڑے کے علاوہ سندور اور منگل سوتر دھرا ہوا تھا۔ میں نے بوکھلا کر گٹری کو دوبارہ باندھ دیا۔ پھر باورچی خانے میں موجود چاند بی بی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، مجھے یہ گٹری کسی ہندو عورت کی دکھائی دیتی ہے، تم اسے دوبارہ کھیتوں کے پاس رکھنا، گھر میں رکھنا بہتر نہیں ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور میں کھیتوں میں کام آنے والے اوزار تھامے گھر سے باہر نکل آیا۔ وہ گٹری اگلے 2-3 دن تک ہمارے مکان میں ہی رہی اور میں لا علم رہا، حالانکہ وہ ہماری چارپائی کے نیچے موجود لوہے کے ٹرنک میں تھی۔ یہ میرے مشکوک ہونے کی ابتدا تھی، لیکن حقیقت کھول کر اس دن سامنے آئی جب کھاد کی خریداری کے لیے میں نے باڑ کی جانب جانے کا پروگرام بنایا۔ بارڈر پر کھاد گاؤں کی نسبت سستے داموں دستیاب ہو جاتی تھی۔ بارڈر چک چنیا سے زیادہ دور نہیں تھا۔ پھر میں نے کرموتانگے والے کو ہمراہ چلنے کے لیے پیشگی کرایہ دے دیا تھا۔ ہم دوپہر کو 1:30 بجے کے قریب چک چنیا سے باہر نکلے۔ چک سے کچھ دور سڑک سے ہٹ کر میں نے سرخ کپڑوں میں ملبوس ایک عورت کو کچھ فاصلے پر واقع درختوں کے جھنڈ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ میری یادداشت کے مطابق صبح چاند بی بی نے بھی سرخ جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا۔ عورت کے نقوش غیر واضح تھے، اس لیے میں حتمی طور پر کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں تھا، لیکن عورت کے ہاتھ میں موجود کاسنی رنگ کی گٹری مجھے بہت کچھ سمجھانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے کرمو کو تانگا روکنے کے لیے کہا اور اسے کچھ بھی بتائے بغیر تانگے سے نیچے اتر کر درخت جھنڈ کی جانب چل پڑا۔ لڑکی جھنڈ میں داخل ہونے کے بعد نگاہوں سے اجھل ہو گئی۔ درختوں کا یہ جھنڈ سرحد کے قریب ہی واقع تھا۔ میں جب جھنڈ کے قریب پہنچا تب مجھے چاند بی بی کی آواز سنائی دی۔ میں نے خود کو درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان پوشیدہ رکھتے ہوئے جھنڈ کے اندر جھانکا۔ جھنڈ میں چاند بی بی کے ہمراہ 20-25 سال کا لمبے قد کا ایک لڑکا بھی موجود تھا۔ وہ چاند بی بی کے دونوں ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر موزن تھا۔ چاند بی بی کی پیٹھ میری جانب تھی، اس لیے وہ مجھے دیکھ نہیں پائی، لیکن لڑکے نے شاید میری جھلک دیکھ لی۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت کے آثار دکھائی دیے۔ میرے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجنے لگیں اور میں پاؤں پٹکتا چک کی جانب واپس چلا آیا۔ چک پہنچ کر میں نے گھر جانے کی بجائے مسجد کا رخ کیا۔ مولوی عبدالرحمان صاحب حجرے میں موجود تھے۔ وہ مجھے غصے میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں پھٹ پڑنے والے لہجے میں بولا، چاند بی بی سرحد کے پاس واقع جھنڈ میں کسی غیر لڑکے کے ہمراہ موجود ہے۔ میں اس ملاقات کا چشمدید گواہ ہوں۔ مجھے اسے گولی مار دینی چاہیے تھی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکا۔ میرے ہاتھوں کی مٹھیاں دوبارہ بھیج گئیں۔ مولوی صاحب کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ پھر وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں چاند بی بی کو جانتا ہوں، وہ نہایت شریف اور پاک دامن لڑکی ہے۔ میں نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آئی ہوگی اور میرا بچہ بھوک سے بلک بلک کر رو رہا ہوگا۔ مولوی صاحب نے عجلت میں اپنی چادر درست کی، پھر جوتیاں پہن کر میرے ہمراہ چل دیے۔ گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا اور بچے کے رونے کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ میں نے گھر میں داخل ہو کر روتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ یکلخت خاموش ہو گیا۔ میں نے مولوی صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے نے بتایا، ایسا پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے اور شاید ہر روز ہوتا رہتا ہے۔ وہ دودھ پیتے بچے کو اکیلا چھوڑ کر اپنے آشنا سے ملنے سرحد کے پاس واقع جھنڈ کی جانب جاتی ہے۔ گزشتہ ملاقاتوں کے متعلق میں یقینی طور پر نہیں بتا سکتا، لیکن آج کی ملاقات میری نگاہوں کے سامنے ہوئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے کمرے سے باہر کی جانب دیکھا۔ وہ پریشان صورت لیے صحن میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کاسنی گٹری موجود نہیں تھی۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی میرا خون کھولنے لگا اور میں نے آگے بڑھ کر اسے چٹیا سے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن مولوی صاحب نے درمیان میں آ کر بیچ بچاؤ کروا دیا۔ پھر انہوں نے چاند بی بی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم بارڈر کے پاس کس سے ملنے گئی تھی؟ چاند بی بی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مولوی صاحب نے اسے بازو سے تھامتے ہوئے چارپائی پر بٹھا دیا، پھر ایک جانب رکھے ہوئے گھڑے میں سے پانی نکال کر گلاس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولے، پانی پیو اور پھر ہمیں بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ چاند بی بی نے پانی ایک ہی گھونٹ میں پی لیا۔ اس کے حواس کچھ بحال ہوئے، تب وہ ہکلاتے لہجے میں بولی، وہ میرا پہلا شوہر رامو ہے۔ میرے سر پر بم کا دھماکہ ہوا اور مجھے کمرے کی 4 دیواریں ہوا میں اڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مولوی صاحب کا حال بھی مجھ سے مختلف نہیں تھا۔ وہ ہماری کیفیت سے لا علم کہتی چلی جا رہی تھی۔ میرا تعلق ہندو گھرانے سے ہے۔ 14 اگست کی رات میری شادی رامو کے ساتھ ہوئی اور میں بیاہ کر لاہور کے قریب
दयालपुर आ गई। वो मेरी सुहाग रात थी। मैं कमरे में बैठी रामू का इंतजार कर रही थी कि पाको हिंद की अलहदगी का ऐलान हो गया। तब हमें मालूम हुआ कि हमारा गांव पाकिस्तान की सरजमीन में शामिल कर दिया गया है। इसलिए हम लोग मजीद डर गए कि अब मुसलमान हमें छोड़ेंगे नहीं। हिंदू मुस्लिम कशीदगी पहले से थी कि अफवाह उड़ी मुसलमान इस गांव पर हमला करने आ रहे हैं। ये सुनते ही गांव में भगदड़ मच गई। अफरा तफरी के आलम में जो सामान हाथ लगा वो उठाकर मेरी ससुराल वाले हिंदुस्तान की तरफ भाग उठे। इन्हें मेरा ख्याल भी न रहा। मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी रह गई। सुबह मुझे खबर हुई कि गांव में अब एक भी बंदा बशर नहीं और मेरा वहां रुकना अब कुछ मायने नहीं रखता। मैंने दुल्हन का सुर्ख जोड़ा उतारा और आम कपड़े पहनने के बाद सुर्ख जोड़ा, मंगलसूत्र और सिंदूर की डब्बी को कासनी गठरी में बांधा और घर से बाहर निकल पड़ी। मुझे बताया गया कि भारत में शामिल होने वाले इलाके वहां से ज्यादा दूर नहीं हैं। सो मैं पैदल चलती रही। थकन दूर करने के लिए मैं एक पेड़ के नीचे बैठी और बैठे बैठे सो गई। जब आंख खुली तो सूरज गुरूब होने वाला था। मतलब अबरालूद था। मैं झुंड से बाहर निकलकर परेशान निगाहों से इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी और मैं ये देख ही रही थी कि मैंने चंद औरतों को अपनी जानब आते हुए देखा। हाथों में मौजूद गठरी मेरी असलियत का पोल खोल सकती थी, इसलिए मैंने इसे एक गहरे खड्डे में छुपा दिया। चांद बीबी अचानक ही खामोश हो गई। मैं और मौलवी साहब इसकी कहानी मुकम्मल इन्हमाक के साथ सुनने में मसरूफ थे। इसके खामोश होने पर चूम कर इसकी जानिब देखने लगे। मौलवी साहब ने गला खंकार कर साफ करते हुए पूछा, तुम्हारे दिल गिरफ्तार कहानी अपनी जगह पर, लेकिन जब तुमसे शादी के मुतालिक दरियाफ्त किया गया था तब तुमने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद भी इकरार कर लिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चांद बीबी ने दोबारा हिचकियां लेकर रोना शुरू कर दिया। मैं मजबूर थी, हिम्मत हार गई थी। मेरे ख्याल के मुताबिक इन हालात में अकेले सरहद के पार जाना मुमकिन नहीं था। मुझे इर्द गिर्द कोई सहारा तलाश करना था। अगर मेरी असलियत का राज अफशा हो जाता तब शायद अगला लम्हा मैं जिंदगी का सांस भी नहीं ले पाती। हिंदू होने की वजह से मार दी जाती। चक की औरतों ने मुझसे खेतों में तनहा खड़े होने की वजह दरियाफ्त की, तब मैं खामोश रही। वो मुझे भारत से लुटकर आने वाली महाजर समझकर चक में ले आई। मुनव्वर अली से शादी करना मेरी मजबूरी थी। मैं मानती हूँ कि ऐसा करना ठीक नहीं था, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि इन हालात का सामना अगर आपको करना पड़ता तब आप क्या करते। कमरे में एक तो फिर खामोशी छा गई। मुझे अपनी जिंदगी तबाह होती दिखाई देने लगी। मेरी और इसकी शादी सिर्फ एक मजबूरी पर मुश्तमिल थी। अगर वो हिंदू शोहर के साथ फरार हो जाती तब मेरे दूध पीते बच्चे का क्या होता। मौलवी साहब उलझे हुए लहजे में बोले, तुम्हारा हिंदू शोहर इस वक्त कहाँ है? चांद बीबी होंठ छुपाते हुए बोली, ईंटों के भट्टे में। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मौलवी साहब हंसते हुए बोले, चांद बीबी, मुझे मालूम है कि मुझे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मौजूदा मसले के लिहाज से सवाल निहायत अहमियत का हामिल है। मुझे माफ़ करना, लेकिन इसके बिना मसला हल नहीं हो सकता। मुझे बताओ कि मुनव्वर अली से शादी और एक बच्चे की माँ बनने के बाद अब तुम दिमागी तौर पर अपने आप को हिंदू महसूस करती हो या फिर मुसलमान? बहुत सोच समझ कर जवाब देना, ये निहायत ज़रूरी है। चांद बीबी बोली, मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। मैं अपने आप को ऐसे किरदार में फंसा हुआ महसूस कर रही हूँ जिससे निकलना मुमकिन नहीं है। गुज़श्ता एक महीने के दौरान मैं सुकून की नींद सो नहीं पाई। पिछले महीने वो मुझे ढूंढता हुआ चकचुनियाँ चलाया। मुझे तलाश करने में इसे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अंदाजे के मुताबिक मुझे सरहद के इर्द गिर्द किसी देहात या कस्बे में मौजूद होना चाहिए था। मेरी और उसकी पहली मुलाकात दीनू चाचा के डेरे के पास मौजूद खेतों में हुई। इसने मुझे भाग चलने का मशवरा दिया। तब मैंने इसे अपनी मजबूरियों से आगाह करते हुए बताया कि मैं अब एक दूध पीते बच्चे की मां बन चुकी हूं और मेरा शौहर मुसलमान है। इसने मेरी मजबूरियों को नजरअंदाज करते हुए न सिर्फ मुझे जुदोकोप किया बल्कि लानत मलामत भी की। फिर मुझे समझाने लगा कि हिंदू और मुसलमान की शादी इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इन दोनों में से कोई एक अपने धर्म को बदल लेने पर राजी ना हो। वो मुसलमान है और तुम हिंदू। शादी कोई मायने नहीं रखती और तुम्हारा बच्चा भी नाजायज है। मुझे इसकी बातें अच्छी महसूस नहीं हुई। मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करती हूँ और मुझे ये बात गवारा नहीं है कि कोई भी मेरे बच्चे को नाजायज कहे। फिर भी मैंने इससे एक दो रोज सोचने की मोहलत तलब की और चकचुनियां वापस चली आई। बच्चे को छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है और रामू बच्चे को अपने हमरा सरहद पार ले जाने के लिए आमादा नहीं। सरहद पार रामू के अलावा मेरे माँ बाप भी मेरे मुंतजर हैं। मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन अपने बच्चे के साथ। इसकी जुदाई मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा कि मैं क्या करूँ। आखिरी अल्फाज की अदायगी के दौरान इसकी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे।
मौलवी साहब बोले, तुम्हारे शोहर का कहना दुरुस्त है। तुम्हारी और मुनव्वर की शादी जायज़ नहीं है। वो तुम्हारे मजबूराना फेल की मरहून मिन्नत थी। मेरे मशवरे के मुताबिक तुम अपने हिंदू शोहर को इस बात पर राज़ी करना चाहिए कि वो तुम्हें बच्चा अपने हमरा हिंदुस्तान ले जाने की इजाज़त दे दे। अलावा अज़ीं, अगर तुम मुनव्वर अली के साथ अपने मियाँ बीवी के रिश्ते को मुस्तहकम करना चाहती हो, तब तुम्हें अपने साबका शोहर से तलाक लेने के बाद मौजूदा शोहर मुनव्वर अली से मुसलमान होने के बाद दोबारा शादी करनी होगी। मैं इस मसले के मुतालिक तुम्हारे हिंदू शोहर के मौक़िफ़ को भी सामने रखना चाहता हूँ। तुम्हारे कहने के मुताबिक वो सरहद के पास दरख्तों के झुंड के करीब एक भट्टे में रहता है। तुम इसे कल रात यहाँ आने की दावत दे दो। इसके जानो माल की जिम्मेदारी मुझ पर है, लेकिन मेरे ख्याल में हतमी फैसले के लिए इसका यहाँ आना और हमें अपने फैसले से आगाह करना निहायत ज़रूरी है। चांद बीबी ने इस बात में सर हिलाया और मौलवी साहब उठकर कमरे से बाहर निकल गए। वो रात मेरे लिए निहायत अज़ीज़नाक साबित हुई। मैं तमाम रात सुकून की नींद नहीं सो पाया। सोचों की ना ख़त्म होने वाली यलगार थी जो मेरे दिमाग का मुहासरा किए हुए थी। चांद बीबी सिर्फ हिंदू थी बल्कि पहले से शादीशुदा भी थी। रात की बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकता था कि इसका ज़हनी झुकाव मेरे मुकाबले में अपने साबका शोहर की जानिब ज़्यादा था, और इसके कहने के मुताबिक मेरी और इसकी शादी सिर्फ मजबूराना हिकमत अमली थी। इसके अलावा मज़ीद कोई हकीकत हमारे रिश्ते के दरमियान नहीं पाई जाती थी। वो सामने वाली चारपाई पर ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही थी। कमरे का माहौल इसके खराटों की वजह से गूंज रहा था। इसे अपने जालमाना रवैये पर रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं था। वो दूध पीता बच्चा इसकी बगल में सर दिए आने वाले हालात से बेपरवाह मीठी नींद सोया हुआ था। मुझे दोनों माँ बेटे की बेहिस्सी पर शदीद गुस्सा आने लगा। मेरी तरह इन्हें भी परेशान होना चाहिए था, अगर नहीं तो फिर इन्हें मुतमईन होने का भी हक हासिल नहीं था। फसाद की जड़ रामू था। आने वाले दिन अगर चांद बीबी ने रामू की जानिब बढ़ने की कोशिश की, तब मैं रामू को कत्ल करके चक चुनिया से फरार हो जाऊंगा। ये सोच मेरे लिए इत्मीनान बख्श साबित हुई और मैं सहन में बैठकर छुरी को पत्थर पर तेज करने लगा। चांद बीबी के उठने से पहले ही मैं नाश्ता किए बगैर घर से बाहर निकल गया। होटल से चाय पीने के बाद मैंने बेदिली के साथ ज़मीनों का रुख किया। काम करने का मूड नहीं था, इसलिए काहली के साथ शहतूत के दरख्त की ठंडी छांव में लेटा आने वाले वक्त की मनसूबाबंदी के नाते बुनने लगा। दोपहर का खाना भी मैंने होटल में खाया और मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मौलवी साहब के हमरा घर चला आया। चांद बीबी घर में अकेली थी। बच्चा सोया हुआ था और चांद बीबी के कहने के मुताबिक रामू मगरिब के बाद अंधेरा होते ही चाचा दीनू के डेरे के पास आ जाता है। अब ये फरीज़ा भी मुझे ही अदा करना था कि अपने रकीब को दीनू चाचा के डेरे से घर तक मैं ही लाऊं। सो मरता क्या ना करता, डेरे की जानिब चल दिया। चांद बीबी मेरे हमरा थी। हमारे दरमियान खामोशी की सर्द दीवार हायल होने के अलावा अजनबियत की दूरी भी कायम थी। वो मुझसे 5-6 कदम के फासले पर झिझकते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलती आ रही थी। मगरिब के बाद गांव की जिंदगी यकदम मुर्दा होने लगती है। फिर दिनों चाचा का डेरा तो वैसे भी गांव से कुछ हट कर वाक़या था। कहने का मतलब यह है कि हमें डेरे की जानिब जाते हुए किसी ने भी नहीं देखा। वो खेतों के पास ही बनी मुंडेर के पास खड़ा था। इसका चेहरा स्याह रंग के कपड़े में लिपटा था, लेकिन गैर मामूली कद काट की बदौलत वो एक सेहतमंद और भरपूर नौजवान दिखाई देता था। चांद बीबी ने दबे लहजे में हमारा तारफ करवाया। मैंने सरदमहरी के साथ मुंह मुखालिफ जानब फेर लिया और गजीले कदमों के साथ कोई भी बातचीत किए बगैर वापस घर की जानब चल दिया। दोनों सरगोशियाना लहजे में बातचीत करते हुए मेरे पीछे चलने लगे। कमरे में दाखिल होने के बाद मैं खामोशी के साथ दरी पर मौलवी साहब के हमरा बैठ गया। बच्चा मौलवी साहब की गोद में मौजूद था। चांद बीबी ने आगे बढ़कर बच्चे को गोद में उठाया और चादर लपेटकर इसे दूध पिलाने लगी। रामू दरवाजे के पास खड़ा हचकिचाती निगाहों के साथ कमरे का जायजा लेने में मसरूफ था। मौलवी साहब ने आगे बढ़कर इसके साथ मुसाफा करने के बाद इसे अपने करीब दरी पर बैठने का इशारा किया। रामू खामोशी के साथ मौलवी साहब के हमरा दरी पर बैठ गया। इसने चेहरे पर मौजूद कपड़े को उतारा। मैंने कनखियों के साथ इसके सरापे का जायजा लिया। स्याह बाल तेल से भरे चेहरे पर बेतरतीब बिखरे हुए थे। आंखें छोटी और सुरमे से भरी हुई थी। चेहरे पर अयारी और मकारी जैसी नजर आती थी। सीना चौड़ा चकला, हाथ पांव मजबूत थे। सफेद कुर्ते और धोती में मलबूस होने के बावजूद मुझे एक आंख नहीं भाया। कमरे में चार बंदों के मौजूद होने के बावजूद भी गंभीर खामोशी तारी थी। इस खामोशी को मौलवी साहब ने तोड़ा और रामू से मुखातब होते हुए बोले, रामू, चांद बीबी तुम्हें मौजूदा मसले के मुतालिक आगाह कर चुकी होगी और मेरे ख्याल के मुताबिक मसले को मजीद तूल देने की बजाय अगर हल तलब बातों के मुतालिक गुफ्तो शनीद की जाए तब शायद हमारे अलावा
تمہارے لیے بھی بہتر ہوگا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ ہم کلام ہوئے۔ سب سے پہلے میں موجودہ مسئلے کے لحاظ سے تمہارے موقف سے آگاہی حاصل کرنا چاہوں گا۔ یہ ضروری ہے، تم کھل کر بات کر سکتے ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری جان و مال کی حفاظت اب ہمارے ذمہ ہے۔ مولوی صاحب خاموش ہو گئے۔ رامو دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے انکسار لہجے میں بولا، حضور، میرا موقف اس سے زیادہ بھلا اور کیا ہوگا کہ میری پتنی کو میرے ہمراہ بھارت جانے دیا جائے۔ میں سرحد پار کر کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہاں صرف اسی لیے آیا ہوں کہ مجھ سے اپنی بیوی کی جدائی برداشت نہیں۔ مولوی صاحب ہنکارا بھرتے ہوئے بولے، میاں میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں، لیکن تمہارے دل میں بیوی کی محبت کافی دنوں کے بعد بیدار ہوئی۔ اگر پہلے ہو جاتی تب مسئلہ اتنا گمبھیر نہ ہوتا۔ جناب، آزادی کے بعد جب میں نے اپنے گھر والوں کے ہمراہ سرحد کے پار قدم رکھے تو مسائل کا شکار ہو گیا۔ گھر کے حصول اور ذریعہ معاش کی دستیابی کے دوران 6-7 مہینے کا عرصہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ فرصت ملنے پر میں نے یہاں کا رخ کیا، پھر بھی بیوی کو تلاش کرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ اس لحاظ سے میری جانب سے کوئی بھی کوتاہی نہیں ہوئی۔ وقت کی ستم ظریفی کہہ لیجیے یا پھر تقدیر کا لکھا، جو بھی تھا اور جیسے بھی تھا آپ کے سامنے ہے۔ مولوی صاحب نے تنقید بھری نگاہوں کے ساتھ رامو کے سراپے کا جائزہ لیا، پھر تعریفی لہجے میں بولے، تمہاری اردو نہایت خوبصورت اور شائستہ ہے، پڑھے لکھے دکھائی دیتے ہو۔ رامو نے سر ہلایا اور بولا، میٹرک پاس کر چکا ہوں اور میونسپل کارپوریشن میں کلرک کی اسامی کے لیے نامزد ہو گیا ہوں۔ آگے پڑھنے کا شوق ہے، لیکن اس وقت کی کمی اور محدود وسائل کی بدولت شوق کی تکمیل ممکن دکھائی نہیں دیتی، پھر بھی شوق برقرار ہے۔ مولوی صاحب بولے، اللہ شوق کو قائم و دائم رکھے۔ دیکھو برخوردار، محبت کی شدت سے شوق پیدا ہوتا ہے اور شوق کے لیے انسان کچھ بھی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اگر محبت میں شدت نہ ہو تب بے پرواہی غالب آ جاتی ہے، اور بے پرواہی محبت سے انحراف کرتی ہے۔ تمہارے کہنے کے مطابق سرحد کے پار قدم رکھنے کے بعد گردش ایام کی بدولت تمہیں سوچنے سمجھنے کی فرصت ہی نصیب نہ ہو پائی۔ نہ جانے ایسی گردش ایام کی بدولت ہوا یا پھر بے پرواہی محبت پر غالب آ گئی۔ جو بھی تھا، لیکن یہاں تمہاری بیوی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کی زندگی دوراہی کی صورت میں بٹ گئی۔ 2 کشتیوں کی سوار چاند بی بی سابقہ مدھومتی کے لیے کسی ایک کا انتخاب کرنا ممکن دکھائی نہیں دیتا، اور میرے محدود دماغ کے مطابق مسئلے کے حل کے لیے اسے ایک کا انتخاب تو بہرحال کرنا ہی ہوگا۔ انہوں نے چاند بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، مسئلے کے متعلق تمہاری رائے کیا ہے؟ یقیناً 1 مہینے کے دوران تم کسی نہ کسی مثبت نتیجے تک پہنچ چکی ہوگی۔ بچے کو ایک جانب لٹا دو اور ہمیں بتاؤ۔ چاند بیوی بچے کو دودھ پلا کر سلا چکی تھی اور اس نے بچے کو ایک سائڈ پر بچھی ہوئی گدیلی پر لٹایا، پھر بولی، میں پہلے بتا چکی ہوں کہ میری اور رامو کی ملاقات آج سے 1-1.5 مہینے پہلے ہوئی تھی، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ میں مسئلے کے متعلق 1-1.5 مہینے سے سوچنے میں مصروف تھی۔ مجھے 2 میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن میری دونوں شوہروں کے برتاؤ نے مجھے مسئلے کو حل کرنے میں بہت مدد دی۔ اگر میں اپنے ہندو شوہر رامو کی بات کروں تو عین سہاگ رات والی رات مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اس نے پھیروں کے دوران کھائی ہوئی قسموں کا پاس بھی نہیں رکھا۔ جو شخص اپنی 9 بے حتہ بیوی کو چھوڑ کر فرار ہو جائے، تب بیوی اس سے کیا توقع رکھ سکتی ہے کہ وہ آئندہ زندگی کی مشکلات میں اس کا ساتھ دے پائے گا یا نہیں؟ رامو کے برخلاف منور علی نے اس مختصر وقت کے دوران جو ہم دونوں کا ساتھ گزرا، ہمیشہ اور ہر مشکل اور آسان گھڑی میں میرا ساتھ دیا، حتیٰ کہ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میں ایک مختلف دھرم سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس نے میرے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کیا اور نہ ہی کوئی اس طرح کی بات کی اور نہ ہی کوئی زور زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اس لحاظ سے میری نگاہوں میں منور علی کے وجود اور احساسات کی حیثیت زیادہ ہے۔ میرے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرنے لگے۔ چاند بی بی بولے چلی جا رہی تھی، ان سب باتوں سے بھی قطع نظر مجھے اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ محبت ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کا پاس نہیں رکھ پاتا، اس سے کیا توقع کہ وہ سرحد کے پار جانے کے بعد میرے بچے کو قتل نہیں کر دے۔ مجھے دھرم کے علاوہ اپنے بچے کی زندگی بھی عزیز ہے۔ جو محبت اور عزت مجھے سرحد کے اس جانب میسر آئی ہے، میرے خیال کے مطابق دوسری جانب موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میسر نہیں آ سکتی۔ اس لیے اپنے حتمی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے منور علی کا انتخاب کرتی ہوں۔ رامو کا چہرہ میں تکتا چلا گیا، جبکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ ہونے کی نوید سنا دی گئی ہو۔
चांद बीबी कह रही थी, मामले को तूल देने और मुनव्वर अली के हमरा रामू को यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ यही था कि रामू से तलाक लेने के बाद मुनव्वर अली से दोबारा और बाकायदा निकाह कर सकूं। मेरे ख्याल में रिश्ते के इस्तेकाम के लिए ऐसा करना जरूरी है। चांद बीबी खामोश हो गई। मौलवी साहब ने रामू की जानिब देखते हुए पूछा, रामू, चांद बीबी के फैसले को मद्देनजर रखते हुए क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? तुम्हें एहतजाज का हक हासिल है। रामू ने झुके हुए सर को ऊपर उठाया और फिर अफसरदा लहजे में बोला, कुछ कहने के लिए अब बाकी ही क्या बचा है? सब कुछ तो मधुमती ने कह दिया। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि सुहाग रात वाली रात इसे बेयारो मददगार छोड़कर फरार होने को बुजदिली से तशबीह न दी जाए। वो हिकमत अमली पर मुनहसर एक इकदाम था। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर मैं अपनी माँ के हमरा समंदर के दरमियान में गिर जाऊं, तब मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपने आप को महफूज रखते हुए पहले साहिल तक पहुंचने की कोशिश करूं। साहिल पर पहुंचने के बाद मैं अपनी माँ की जिंदगी के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन बीच मझधार में इसे बचाने की कोशिश के दौरान मैं अपने अलावा इसके लिए भी कुछ नहीं करने की काबिल होने के बाद दोनों की जिंदगियों को दांव पर लगाने की हमाकत भला क्यों करूं? चांद बीबी बात दरमियान में काटते हुए बोली, और अगर तुम्हारे साहिल तक जाकर वापस आने के दौरान तुम्हारी माँ बीच समंदर में डूब चुकी हो, तब तुम खुद बताओ कि तुम्हारा अमल अक्लमंदी पर मुश्तमिल होगा या फिर बेवकूफ़ी पर? माँ या फिर बीवी के जिंदगी बचाने के लिए हिकमत अमली को मद्देनजर रखते हुए फैसला करना अक्लमंदी के खिलाफ होता है। मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ होती तो क्या तब भी तुम यही करते? झूठ मत कहना। तुम सरहद के पार यहाँ आने के बाद मुझे बता चुके हो कि तुम अपनी माँ और बहनों को 14 अगस्त वाली रात सरहद के पार ले जाने में कामयाब हो गए थे। यानी तुम्हारी निगाहों में इनकी हैसियत ज्यादा थी मुझसे, और वो आगे हैसियत रखती हैं, लेकिन बीवी की नहीं। तुम मेरी निगाहों में अभी भी तुम्हारे बरखिलाफ मैं अपने इस शोर की हैसियत ज्यादा समझती हूँ, जिसने मुझे अपना नाम देकर मेरी इज्जत और नामूस के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया, जो मेरे एक गलत फैसले को नजरअंदाज करते हुए आज भी मुझे कबूल करने के लिए तैयार है। रामू का चेहरा दोबारा झुक गया। मौलवी साहब ने तवील सांस लेते हुए रामू से पूछा, क्या तुम्हें चांद बीबी का फैसला कबूल है? अगर कोई काबिल एतराज बात तुम्हारे दिमाग में मौजूद है तब तुम बयान कर सकते हो। रामू ने जवाब देने की बजाय इनकार में सर हिलाया। तब मौलवी साहब गंभीर लहजे में बोले, चांद बीबी और मुनव्वर अली की शादी इस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक तुम चांद बीबी को तलाक ना दे दो। तलाक के बाद चांद बीबी साहब का मधुमती को इस्लाम कबूल करने के बाद मुनव्वर अली के साथ दोबारा ब्याह करना होगा। रामू, क्या तुम चांद बीबी को तलाक देने के लिए रजामंद हो? रामू ने इस दफा भी जवाब देने की बजाय सर को हिला दिया और मौलवी साहब ने मुझे इशारा किया कि मैं रामू को बाहिफाजत सरहद के पास मौजूद एक जो भट्टा है जहां वो रहता है वहां तक मैं छोड़ आऊं। मैंने जेब में मौजूद चाकू को दरी के दाहिने कोने के पास जमीन पर रखा और रामू को पीछे आने का इशारा करते हुए फातिहाना कदमों के साथ मकान से बाहर की जानिब चल दिया। उम्मीद है ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।